الحمد لله الذي أنزل القرآن. الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب سيد ولد عدنان. والحمد كله لله والشكر كله لله والثناء كله لله والعبادة كله لله. والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسونه كتاب الله حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب واجب الاحترام مکرم سامعین حاضرین، آپ کی خدمت میں کلام اللہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین، غائبین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ آواز کی جبلنگ بند کر، ساؤنڈ بند کر، سمجھ آ رہی ہے؟ تیز آواز ہے، ڈبلنگ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعظم نعمت من اللہ، سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور صاحب قرآن جیسے نبی عطا فرمائے اور رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ انسان جو ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے۔ قرآن مقدس ایک عظیم کتاب ہے، عظیم خزانہ ہے،
کوئی بھی انسان جو ہے جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن مقدس کے خزانے کی ابتدا ہوتی ہے لیکن انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا من الکتاب من شیء، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کلام اللہ نے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس جو ہے اس کی اوصاف اور صفات تو بہت زیادہ ہیں۔ 5 ایسے نام ہیں جو قرآن مقدس کے ذاتی نام ہیں، اور 100 کے قریب قرآن مقدس کے صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 بڑے ایسے نام ہیں جو قرآن کا جس ناموں کا تعلق قرآن کی ذات کے ساتھ ہے۔ پہلا نام جو قرآن کے ذاتی 5 نام ہیں ان میں سے پہلا نام ہے الکتاب، دوسرا نام ہے القرآن، تیسرا نام ہے الفرقان، چوتھا نام ہے الذکر، 5واں نام ہے التنزیل۔ یہ 5 نام قرآن مقدس میں مختلف مقامات کے اوپر بہت زیادہ ذکر ہے۔ القرآن فی القرآن 70 مرتن، قرآن مقدس میں قرآن کا لفظ 70 مقامات کے اوپر ذکر ہوتا ہے۔ الکتاب فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا ذاتی نام، فرمایا یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ دوسرا نام فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جنات نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ دوسرے مقام پہ آیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اس طرح قرآن کا لفظ قرآن میں 70 مقامات کے اوپر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نام قرآن مقدس کا ہے الفرقان، اور اس نام سے قرآن میں سورت بھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا نام ہے قرآن مقدس کا الذکر، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میرے پیغمبر یہی ذکر تمہارے لیے ہے، تمہاری قوم کے لیے بھی۔ وَإِنَّهُ علماء جانتے ہیں اِنَّا تحقیق کے لیے آتا ہے، ذکر کے اوپر لام کو داخل کیا ہے، لَذِكْرٌ، اس سے بڑھ کے افضل کائنات میں ذکر نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 5واں نام قرآن نے ذکر کیا تنزیل، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض۔ دوسرے مقام پہ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ چوتھے مقام پہ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض۔ تو جو قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا صفاتی نام ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ مہیمن، یہ قرآن مقدس میں صرف 2 مقامات کے اوپر یہ لفظ بولا گیا ہے۔ مہیمنن سورت مائدہ میں لفظ ہے، دوسرا المہیمن سورت حشر میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے من اسماء اللہ الحسنی۔ یہ پورے قرآن میں 2 مقامات کے اوپر لفظ بولا گیا ہے، ایک مقام پہ اللہ کی صفت ہے، دوسرے مقام پہ قرآن کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اس مقام میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔
محیمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں صفت ذکر کی ہے؟ اور اللہ کا اسم اعظم المحیمن، اس کا مطلب کیا ہے؟ المحیمن لغت کے اعتبار سے حیمن الطیر علی فراخہ، مرغی سمجھتے ہیں؟ مرغی جو ہوتی ہے اس کے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں، وہ بچے جب بکھر جاتے ہیں نا، اس کے بعد وہ دور سے دیکھتی ہے کوئی درندہ آ رہا ہے، تو وہ سارے بچے جو ہیں اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، تو مرغی اپنے پر بچھا کے بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ کسی آدمی کو وہ نظر بھی آتے نہیں ہیں۔ اپنا ہی لا لو، پھر بھی اپنا ہی لے جاتا ہے۔ اپنے لگ گیا حیمن الطیر علی فراخہ، سردی کا موسم جب ہوتا ہے، جو مرغی کے بچے ہوتے ہیں ان کو سردی لگتی ہے، تو مرغی اپنے بچوں کو اپنے دونوں پروں کے اندر چھپا دیتی ہے سردی سے محفوظ کرنے کے لیے۔ حیمن الطیر علی فراخہ، جس طرح فرمایا کہ ایک جانور اپنے معصوم بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، سب چیزوں سے وہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی طرح فرمایا قرآن پوری دنیا کے مومنوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا جس وقت محیمن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، المحیمن جس طرح وہ حفاظت کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، قرآن مقدس تمہارے عقائد کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر قرآن حفاظت نہ کرے تو دنیا میں جتنے فتنے برپا ہوتے ہیں تم کیسے بچ سکتے؟ پوچھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر آخر زمانہ میں فتنے آئیں گے تو کیسے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے تمام فتنوں سے تم محفوظ ہو کے رہ جاؤ۔ فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی صفتیں قرآن مقدس کی ذکر کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ مصدق لما معہم، مصدق فرمایا یہ تصدیق کرتا ہے قرآن پہلی کتابوں کی، ومحیمنا ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ واقعی وہ آسمانی کتابیں، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے قرآن، پہلی کتابوں کی حفاظت بھی کرتا ہے قرآن، پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی حفاظت بھی کرتا ہے قرآن مقدس۔ ورنہ پہلے لوگوں نے پتہ ہے آپ کو انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ولد الزنا ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کافر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ بہت بڑے جادوگر تھے۔ اب کس نے آ کے حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا اور موسیٰ پیغمبر جادوگر نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کلمات اللہ، فرمایا وہ کلمات اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے، اللہ کا حکم ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو قرآن نے دو چیزیں ذکر کی، کیا پہلی چیز کیا؟ مصدق، فرمایا پہلی کتابوں کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے، پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے، پہلی کتابوں کی حفاظت بھی قرآن کرتا ہے، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے عقائد کی حفاظت بھی قرآن کرے گا۔
کیا جو بات کلام اللہ میں ہو اس میں شک ہو سکتا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے کے اوپر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے الکتاب کے اوپر الف لام داخل کر کے معنی حسر کا پیدا کر دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہو بھی نہیں سکتی۔ لا ریب فی، لا عیب فی، لا شک فی۔ فرمایا اس میں تصورات نہیں، اس میں خیالات نہیں، اس میں اساطیر نہیں، اس میں افسانے نہیں، اس میں کہانیاں نہیں، اس میں شبہات نہیں، اس میں فرمایا کہ کسی کے گمان اور خیالات نہیں ہے۔ لقول فصل وما هو بالهزل، اس کے سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں، اس میں فضولیات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی نہیں ہے۔ اب کیسے قرآن مقدس نے پہلے انبیاء کی بھی حفاظت کی اور آنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی عقائد کی، ان کے اعمال کی، ان کے احکام کی، ان کے اوامر کی، ان کی عبادات کی، ہر چیز کی قرآن مقدس حفاظت کرے گا۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، میرا پیغمبر یہ قرآن ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، ومہیمنا علیہ یہ کنٹرول کرتا ہے، محافظا وحاکما یہ قرآن محافظ بھی ہے، فرمایا حاکم بھی ہے، محافظ بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ انہو لقرآن کریم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن خود بھی محفوظ ہے، امت کے لیے محافظ بھی بن کے آیا ہے، مہیمن، کوئی بندہ ادھر ادھر جانے لگے تو قرآن جانے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے حفاظت کی، قرآن مقدس نے آدم سے لے کے قیامت تک حفاظت کرے گا۔ قرآن مقدس نے آدم کی توبہ کی حفاظت کی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یہی قرآن ہے جس نے آدم پیغمبر کی توبہ کی حفاظت کی ہے، جس نے نوح پیغمبر کی تبلیغ کی حفاظت کی ہے، جس نے موسیٰ پیغمبر کی مناجات اور تکلم کلام کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے سلیمان پیغمبر کی سلطنت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس قرآن نے داؤد پیغمبر کی اواب الرجوع ہونے کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے عیسیٰ پیغمبر کی وفات کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے ایوب پیغمبر کے صبر کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے ہارون کی اخوت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے یعقوب پیغمبر کے فراق کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے یوسف پیغمبر کے حسن جمال اور عزت اور عصمت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے ادریس پیغمبر کی رفعت اور علوت کی حفاظت کی ہے، یہی پہ قرآن ہے جس نے خلیل کی خلت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے اسماعیل کے علم کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے اسحاق پیغمبر کے علم کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے لوط پیغمبر کی دعوت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے محمد رسول اللہ کی نبوت کی حفاظت کی ہے۔ یہی قرآن ہے جس نے محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے صدیق کی صداقت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے عمر کی عدالت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے عثمان کی سخاوت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے علی کی شجاعت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے امیر معاویہ کے جہاد کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے عبداللہ ابن عمر کی فیس کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے ابو ایوب انصاری کی میزبانی کی حفاظت کی ہے، اور یہی قرآن ہے جس نے انس ابن مالک کی خدمت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے ابو درداء کے زہد کی حفاظت کی ہے، اور یہی قرآن ہے جس نے جریر ابن عبداللہ بجلی کی صداقت کی حفاظت کی ہے، یہی قرآن ہے جس نے عبداللہ ابن مسعود کی بلندی کی حفاظت کی ہے، اور یہی قرآن ہے جس
جس نے عبداللہ ابن زبیر کے زہد اور تقوی کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے عبداللہ ابن عباس کے قرآن کے فہم کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے عائشہ صدیقہ کی طہارت کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے ام سلمہ کی کلام کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے عمر کی بیٹی حفصہ کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے میمونہ حارثیہ کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے زینب بنت جہش کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے زینب بنت خزیمہ کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے صفیہ بنت ابی رملہ بنت ابی سفیان کی حفاظت کی ہے. اور یہی قرآن ہے جس نے محمد کی بیٹی زینب کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے فاطمہ الزہرا کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن ہے جس نے رقیہ ام کلثوم کی حفاظت کی ہے. فرمایا یہی قرآن ہے جس میں محمد الرسول اللہ کی ازواج بھی موجود ہے. یہی قرآن ہے جس میں محمد کی نبوت بھی موجود ہے. یہی قرآن ہے جس میں آدم کی توبہ بھی موجود ہے, نوح کی تبلیغ بھی موجود ہے, موسیٰ کا کلام بھی موجود ہے, سلیمان کی حکومت بھی موجود ہے, داؤد پیغمبر کا رجوع بھی موجود ہے. یہی قرآن ہے جس میں عیسیٰ کی رفعت بھی موجود ہے, جس میں لوط کی دعوت بھی موجود ہے, ابراہیم کی خلت بھی موجود ہے, اسماعیل کا علم بھی موجود ہے, اسحاق کا علم بھی موجود ہے, جس میں ایوب کا صبر بھی موجود ہے, جس میں یعقوب کا فراق بھی موجود ہے, جس میں یوسف کا حسن جمال عصمت تقدس بھی موجود ہے, جس میں تمام انبیاء کی دعوت بھی موجود ہے. یہی قرآن ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ کی تبلیغ بھی موجود ہے. إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فرمایا قرآن جانے نہیں دیتا, ادھر ادھر گھومنے نہیں دیتا, قرآن پیروں کی طرف نہیں جانے دیتا, قبروں کی طرف نہیں جانے دیتا, بازاروں کی طرف نہیں جانے دیتا, غیروں کو بلانے کی طرف نہیں جانے دیتا, یا علی مدد نہیں کہنے دیتا, یا رسول مدد نہیں کہنے دیتا, یا حسن حسین یا فاطمہ بلانے نہیں دیتا. یہ کیا کہتا ہے؟ فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خالص کر کے عبادت کرو اس کی, تو جن کی تم عبادت کرتے ہو لا يسمعوا دعاءکم, وہ تمہاری آوازوں کو سنتے. جو دنیا سے چلے جائیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے, چاہے وہ نبی ہو یا علی ہو, ولی ہو یا پیر ہو, فقیر ہو یا امیر ہو. جو دنیا سے چلے جائیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ مصیبتیں ہٹا نہیں سکتے, وہ تکلیفیں دور نہیں کر سکتے, تمہاری نداؤں کو سن نہیں سکتے, تمہاری آوازوں کو سن نہیں سکتے, تمہاری مشاکل کو ختم نہیں کر سکتے, تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے, تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے. لا یغنی عنک شیئا, ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتے. فرمایا قرآن نے کنٹرول کیا, او سورج کی پوجا کرنے والوں تم بھی غلط ہو, چاند کی پوجا کرنے والوں تم بھی غلط ہو, ستاروں کی پوجا کرنے والوں تم بھی غلط ہو, اور گائے بکری بھینس گھوڑے کی پوجا کرنے والوں تم بھی غلط ہو, قبر مزاروں کی پوجا کرنے والے تم بھی غلط ہو. قرآن کنٹرول کرتا ہے کیسے, عبادت کر تو صرف ایک کی, کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن ادھر ادھر جانے دیتا نہیں ہے. قرآن نے عمر کی عدالت کی حفاظت کی, ابو بکر صدیق کی صداقت کی حفاظت کی. قرآن مقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہمیشہ. حضرت عمر شام سے واپس آئے, جس کا ایمان ہو نہ قرآن پہ, اس کے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کا خوف ہوتا ہے, انسانیت کے بارے میں بھی اور معبودیت کے بارے میں. حضرت عمر شام سے واپس آئے, لما رجع من الشام, شام سے واپس آ رہے ہیں, مر بین لابتین,
مدینے کے قریب آ کے دو پہاڑوں کے درمیان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے. فرا بعجوز، حضرت عمر نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت وہاں پہ خیمہ لگا کے بیٹھی ہے. اصل بات سمجھنا، قرآن ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اب قرآن پہ ایمان ہو تو انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہتا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں. فمر بعجوز، خیمہ لگا کے وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے. اس کو پتہ کوئی نہیں کہ یہ امیر المومنین عمر ہے. لما رجع من الشام اقبل مر بین لابتین، جس وقت حضرت عمر گزرنے لگے وہ بوڑھی عورت پوچھتی ہے ما فعل عمر، عمر کا معاملہ کیسا ہے، کدھر ہے عمر، کیا ہوا عمر کے ساتھ. اکیلے حضرت عمر موجود ہیں، امیر المومنین ہے، فوج بھی ساتھ کوئی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا کیا معاملہ ہے. ہوا رجع من الشام، ابھی وہ شام سے لوٹے ہیں. اس بوڑھی کو پتا کوئی نہیں کہ یہ عمر ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہوا رجع من الشام الآن، ابھی وہ شام سے واپس لوٹی ہے. تو وہ بوڑھی کہنے لگی لا جزاہ اللہ انی خیرا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے عمر کو جزا نہ دے، اللہ تعالیٰ میری طرف سے عمر کو اچھی جزا نہ دے. حضرت عمر کہنے لگے ویحک یا عجوزا، او تمہاری بربادی ہو، کیوں عمر کے بارے میں ایسے کلمات کہتی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں تو ایسی بات کرتی ہے. بوڑھی عورت کہنے لگی واللہ ما نالنی شیء منذ ولیا، ما نالنی شیء منذ ولیا الی یومنا ھذا. کہتی ہے جس وقت سے امیر المومنین عمر خلیفہ بنے ہیں اس وقت سے لے کے آج کے دن تک مجھے کچھ ملا نہیں ہے. کہ جب سے عمر خلیفہ بنے ہیں مجھے کچھ نہیں ہے، اس وقت سے لے کے آج تک مجھے کچھ ملا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا ویحک ویلک یا عجوزا ما یدری عمر، او اللہ کی بندی تو راستے کے اندر ما بین اللابتین، دونوں پہاڑوں کے درمیان تو رہتی ہے، میں تو اچانک ادھر سے گزر میرا ہوا ہے، تو دو پہاڑوں کے درمیان میں رہتی ہے. ما یدری عمر، عمر کو کیسے پتا ہوگا کہ تو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی ہے. بوڑھی عورت ہے، بڑی دانا اور فقیہہ عورت ہے. کہنے لگی ما ظننتو انہو کلی علی الناس ولا یعرف ما بین مشرقہا و مغربہا. کہنے لگی میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، سبحان اللہ ما ظننتو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مسلمانوں کا امیر المومنین ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اور جہاں تک اس کی حکومت ہو، اس حکومت کے مشرقی اور مغربی کنارے کے اندر جو بھی موجود ہو امیر المومنین کو پتہ ہونا چاہیے. کہتی ہے کیسا امیر المومنین، جہاں تک اس کی حکومت ہے عمر کی، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری حکومت کی باؤنڈری تک، حد تک کون کون لوگ اور کہاں کہاں رہتے ہیں. جس وقت یہ بات سنی نا حضرت عمر، وَهُوَ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيدًا، حضرت عمر زور سے رونے لگے، کہنے لگے كُلُّ وَاحِدٍ أَفْقَهُ مِنِّي، ہائے ایک عورت ہو کہ کتنی سمجھدار عورت ہے،
ایک خلیفہ کا جو حق ہے کہ جہاں تک اس کی حکومت ہے وہاں تک جو بھی آدمی رہتا اس کا علم ہونا چاہیے اس کو۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر کو پتہ نہیں کہ تو یہاں پہ رہتی ہے۔ حضرت عمر غیب کا علم حضرت عمر نہیں جانتے تو یہ پیر فقیر جانتے؟ تو فرمایا ابھی کیا حال ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے اچھا عمر کو چھوڑ دے، تو بتا جتنے ایام تیرے گزرے ہیں عمر کی خلافت جب سے شروع ہوئی ہے آج تک جو تیرے پاس جو کوئی چیز تمہیں ملی کوئی نہیں، ہر طبی انی بے سلامت کو، وہ جو تیرے ایام گزرے ہیں چاہے وہ سال ہے یا مہینے ہیں یا ایام ہے وہ کتنے کی بیچنا چاہتی ہے عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی لا تستہزئ بی یا رجل، او اللہ کے بندے مزاح نہ کر میرے ساتھ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یرحمک اللہ ما لیس بحزئن، او اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ کی قسم مزاح کوئی نہیں، چھوڑ دو عمر کو، بتا جتنے دن تیرے گزرے ہیں عمر کی خلافت سے لے کے آج تک جتنا زمانہ بھی گزرا ہے وہ کتنے کا بیچنا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہ عمر کو تو پتا کوئی نہیں، تو کون آدمی ہے جو میرے سامنے سودا کرنے لگا عمر کی خلافت کا؟ تو فرمایا چھوڑ عمر کو، تو میرے ساتھ بات کر، وہ ایام کتنے کے بیچنا چاہتی ہے؟ مسلسل حضرت عمر لگے رہے اس کے ساتھ، وہ حضرت عمر کے ساتھ تکلم کلام کرتی رہی، آخر کار ہی رضیت بخمسۃ وعشرین دینارا، راضی کر لیا حضرت عمر نے 25 سونے کے دیناروں کے بدلے میں۔ سبحان اللہ آیا تو راضی کتنے پہ ہوتی ہے؟ آخر کار دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم ہوتا ہے چاندی کا، 25 دینار پہ سودا ہو گیا اس بڑھیا کا حضرت عمر کے ساتھ، اس کو پتہ نہیں کہ یہ حضرت عمر۔ بے شرح تجارت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے 25 دینار سونے کے مجھے دے دے تو میں عمر کے اوپر ہمیشہ کے لیے راضی۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ایسے میں 25 دینار نہیں دوں گا، ہاتمی بے ورقۃ او بجلد، کوئی چمڑا لے کے آ، کوئی ورق کوئی کاغذ لے کے آ، مجھے لکھ کے دے دے کہ میں قیامت کے دن عمر کے سے سوال نہیں کروں گی۔ قرآن کنٹرول کرتا ہے صحابہ کو بھی، ادھر ادھر نہیں جانے دیتا، یہ کیوں امیر المومنین ہے، اگر قرآن والا ایمان نہ ہوتا تو عمر اس کی بات بھی نہ سنتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے 25 دینار میں تیرا میرا سودا ہو جاتا ہے۔ جس وقت بات مکمل ہو گئی وہ پوری دیکھتی ہے کوئی کاغذ، وہ کہتی ہے ادھر جنگل میں تو کاغذ میرے پاس، فرمایا کوئی چمڑے کا ٹکڑا لے کے آؤ، چمڑے کا ٹکڑا وہ ڈھونڈنے جاتی ہے، ادھر سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کو تلاش کرنے کے لیے نکل آئے۔ علی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جاء الی امیر المومنین عمر بن الخطاب، حضرت عمر اس سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود دونوں آ کے آواز دیتے ہیں، کہنے لگے ابھی تو شام سے واپس آئے ہو، گھر میں ابھی پہنچے بھی کوئی نہیں، ہم تو انتظار میں، امیر المومنین لمبا سفر کر کے واپس آئے ہو، کدھر ما بین اللہ بتائینا، دو پہاڑوں کے درے کے اندر کدھر پھنس گئے؟ حضرت امیر المومنین دور سے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں سلام اللہ علیک یا امیر المومنین، کہنے لگے ہو امیر المومنین، یہ پتہ ہے آواز دینے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود، اور جس کے لیے علی دعا کرے تو بھی دعا کر، علی سے بڑھ کے جس کا حیا کرتا ہے، جس کا علی حیا کرے تو بھی اس عمر کا حیا کر، جس سے اللہ کریم جس جو بولتا جاتا ہے قرآن بنا کے اللہ نازل کرتا جاتا ہے۔
حضرت علی نے دعا دی ہے کہ امیر المومنین عمر کو سلام اللہ علیک یا امیر المومنین، امیر المومنین تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ وہ جو بوڑھی ہے جس وقت انہوں نے آ کے کیا کہا امیر المومنین، اس بوڑھی نے سن لیا، بڑی دانا عورت تھی، سمجھدار عورت تھی، اس وقت فوری اس نے سنا کہ یہ تو امیر المومنین ہے عمر، فوضع يدها على راسها، جس وقت اس نے امیر المومنین کا لفظ سنا کہ یہ تو یہی عمر ہے، فوضع يدها على راسها، اس نے فوری اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھا ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی انا للہ وانا الیہ راجعون، شتمت امام علی وجہ امیر المومنین، ہائے ہائے میری بربادی اللہ کی قسم، میں نے تو امیر المومنین کے منہ کے اوپر اس کی بدخوائیاں کرنی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ تو اس نے